حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 قسم کے لوگوں پہ رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا اور پھر اس کو راہ حق میں اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے دیکھنے سے ہونے والی تمام خطائیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے نکل جاتی ہیں، بس جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں وہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، پس جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے پاؤں سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں موجب حد والا عمل کر بیٹھا ہوں، لہٰذا آپ مجھ پر حد قائم فرمائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس عمل کے متعلق کچھ دریافت نہ کیا، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر چکے تو وہ آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ حد کو پہنچ چکا ہوں، لہٰذا آپ میرے متعلق اللہ کا حکم نافذ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے گناہ یا تمہاری حد کو معاف فرما دیا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم فرمایا اور 7 چیزوں سے ہمیں منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کی عیادت کرنے، جنازے کے ساتھ شریک ہونے، چھینک مارنے والے کا جواب دینے، سلام کا جواب دینے، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے، قسم اٹھانے والے کی قسم پوری کرنے اور مظلوم کی مدد کرنے کا ہمیں حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی، ریشم، موٹے ریشم، باریک ریشم، سرخ زین پوش، کسی کپڑے سے اور چاندی کے برتن سے ہمیں منع فرمایا، اور ایک اور روایت میں ہے، چاندی کے برتن میں پینے سے منع فرمایا، کیونکہ جس نے اس میں دنیا میں پیا وہ آخرت میں نہیں پیے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی صدقہ وصول کرنے والا تمہارے پاس آئے تو جب وہ تم سے واپس جائے تو اسے تم راضی ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ مبارک رمضان تمہارے پاس آیا، اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، اس ماہ میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی خیر و بلائی سے محروم کر دیا گیا
تو وہ ہر خیر و بلائی سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا اور دن رات اس کی تلاوت اور عمل کا اہتمام کرتا ہے، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک کسی گناہ یا قطع رحمی کے بارے میں دعا نہ کرے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، بشرط یہ کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد بازی سے کیا مراد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے، میں تو بہت دعائیں کر چکا لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس صورتحال میں وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا ثواب کے لحاظ سے حج کے برابر ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، جب ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں متشابہ ہیں، بہت سے لوگ انہیں نہیں جانتے، بس جو شخص شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو شخص شبہات میں مبتلا ہو گیا تو وہ حرام میں مبتلا ہو گیا، جیسے وہ چرواہا جو چراگاہ کے آس پاس چراتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس چراگاہ میں چرائے گا۔ سن لو، بے شک ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، سن لو، بے شک اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، سن لو، جسم ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے، یاد رکھو وہ دل ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مسئلہ دریافت کیا کہ اہل شرک میں سے اس آدمی کے بارے میں جو کسی مسلمان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لے، شرعی حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کی حیات و ممات کے بارے میں تمام لوگوں سے زیادہ حقدار ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ مضر کوئی فتنہ خیال نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔